बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैरिश अहमद। वेलकम टू यंग इंसान। हम आपका एक दफ़ा फिर खुश आमदीद करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। हमारे मुल्क में हमेशा से ही यूथ का मसला रहा है एजुकेशन को लेकर। हम आज बात करेंगे कि हमारे नौजवान कहते हैं कि तालीम है तो नौकरी नहीं है, और हमारे कारोबारी हजरात फरमाते हैं कि हमारे पास हमें अच्छे लोग नहीं मिलते काम करने के लिए जो हमारे साथ काम कर सकें। तो हम इसी मसले को आज डिस्कस करेंगे नुमान अब्दुल मजीद साहब के साथ। आइए हम उनसे बात करते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। देखें, दुनिया भर में एक चीज़ जो ट्रेंड चेंज हुआ है ना, तालीम का भी, टेक्नोलॉजी का भी, इंडस्ट्रीज़ का भी, तो दो टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं। एक होता है डिमांड सप्लाई गैप और एक होता है डिमांड सप्लाई मिसमैच। गैप ये होता है कि लोग पढ़ के निकल रहे हैं, सही तालीम भी हासिल कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में नौकरियां ही नहीं है, इकोनॉमिक रिसेशन है, कारोबार नहीं है, ये सब है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी इकॉनमी पाकिस्तान के पिछले 2 सालों में 5.5 और 6% से बढ़ी है। कल की जो फिगर्स इकॉनमी के रिलीज़ हुए हैं, 6% इकोनॉमिक ग्रोथ की पाकिस्तान की, जो कि बहुत अच्छी है, स्पेशली कोविड के बाद में। तो हमारे यहाँ जो मसला और अमेरिका में भी आपको बताऊँ, अमेरिका में भी ये इशू है कि लाखों लोग नौकरियाँ ऐसी हैं जो अनफुलफिल्ड जा रही हैं, क्योंकि वो डिमांड और सप्लाई का स्किल का एक मिसमैच है। मिसमैच क्या होता है कि मार्केट में इकॉनमी तरक्की भी कर रही है, इंडस्ट्री भी ऊपर जा रही है, लेकिन साथ ही साथ जो इशू ये आ रहा है कि जिस किस्म की नौकरियां लोगों को, कारोबारों को ज़रूरत है, यूनिवर्सिटीज़ वो तालीम दे नहीं पा रही या वो स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है। ये एक ट्रांजिशन, दुनिया भर की जो इकॉनमी वो ट्रांजिशन फेज़ के अंदर है, और वही चैलेंजेस जो बाकी दुनिया में, पाकिस्तान के अंदर भी है। इसकी जो बुनियादी वजह होती है वो इंडस्ट्री का और एकेडमिया का, यानी यूनिवर्सिटीज़ का नॉन कम्युनिकेशन है या मिसमैच है। होता है कि इंडस्ट्री अपने नहज पे काम कर रही होती है, इंडस्ट्री का काम है मार्केट की बुनियाद पे पैसे बनाना, वो उस पर काम कर रहे होते हैं, लेकिन एकेडमिया अक्सर और बेशतर ये होता है कि वो इंडस्ट्री के साथ कैचअप नहीं कर पाता, वो अपने पुराने तरीके से तालीम हासिल कर रहे होते हैं। ये जो स्किल गैप है और जो मिसमैच है, ये पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसको जाहिर है कि हमारी अगर यूनिवर्सिटीज़ नहीं कर रही, तो चूँकि हम एक सोशल मीडिया के दौर में रहते हैं, यूट्यूब पे और बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म से, बल्कि आने वाले दिनों में हम बात करेंगे मूक्स के ऊपर। मूक्स कहा जाता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज को, यानी दुनिया के वो प्रोग्राम जैसे कि EDX है, कोर्सेरा है, यूडासिटी है, जो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ ने, कैम्ब्रिज ने, हार्वर्ड ने फ्री दिए हुए हैं। इससे हम बात करेंगे, बच्चों को बताएंगे, यूथ को बताएंगे कि कैसे आप दुनिया के आला तरीन यूनिवर्सिटीज़ की तालीम मुफ्त में या इंतहाई कम पैसों में हासिल कर सकते हैं। तो आपको पता चलेगा कि दुनिया किस नहज पर जा रही है, हमारी इंडस्ट्री किस नहज पर कैचअप करने की कोशिश कर रही है, और आप अपने ज़माने तालिब इल्मी से, तालीम के ज़माने से आप भी और वालिदैन भी अपने आप को इस तरीके से ग्रूम कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, ताकि आप जब मार्केट में जाए तो आपको इस चीज़ का शिकायत ना हो कि मार्केट कुछ और नहज पर सोच रही हो और आपकी तालीम और आपका स्किल सेट किसी और नहज पर हो। बिल्कुल नुमान साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आप मुझे ये बताएं, कौन से शोबे में आज के ज़माने की डिमांड ज़्यादा है, ताकि हमारी यूथ को आसानी हो अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन की, ठीक है, और आगे बढ़ने की? देखिए, पाकिस्तान की अगर इकॉनमी को देखा जाए ना, हम एक अंडर डेवलप्ड इकॉनमी है। पाकिस्तान में जाहिर है कि हर शोबे में आप उठाएंगे आपको डिमांड नज़र आएगी। फॉर एग्जांपल आप देखें, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर इकॉनमी है, पिछले साल के आप फिगर्स देखें, हमने $10 अरब का फूड इंपोर्ट किया है। तो हमारे पास फूड का, फॉर एग्जांपल फूड प्रोसेसिंग के लोगों का बेतहाशा पोटेंशियल है कि जो फूड के शोबे में काम कर सकें, जो फूड में, न्यूट्रिशन में, एग्रीकल्चर साइंसेज में, कि किस तरह ज़रूरी ज़मीनों को हमने प्रिजर्व करना है, अपनी ज़मीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी। ये एक ऐसा शोबा है जो समझ लें कि मैं कहता हूँ सोने की कान है, क्योंकि आने वाले दिनों में पानी और ज़राअत 2 ऐसे शोबे होंगे इसकी पाकिस्तान को क्या, दुनिया भर को बेतहाशा ज़रूरत है। इसी तरह आप एक और शोबा है, IT का शोबा है। अभी सबको ही पता है IT का शोबा है, लेकिन IT का शोबा भी ये 1990 वाला शोबा नहीं रहा कि जिस ज़माने में लोग MS ऑफिस सीख के लोग कहते थे कि हमने तो बहुत बड़ा तीर मार लिया। अब IT के शोबे में बेतहाशा स्पेशलाइजेशन आ गई है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, साइबर सिक्योरिटी का शोबा है, AI का शोबा है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप फिवर पे चले जाएँ, अपवर्क पे चले जाएँ, बहुत सारे ऐसे वर्क प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको वहाँ जाके अंदाज़ा होगा। आप सिर्फ इससे अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान के जो IT एक्सपोर्ट्स हैं वो डिफरेंट एस्टिमेट्स के मुताबिक तकरीबन $2-4 अरब के दरमियान है। आप कह लें कि मैक्सिमम $5 अरब हो जाएगा, लेकिन अगर इंडिया की IT एक्सपोर्ट्स को देखें, वो $150 अरब एक्सपोर्ट करते हैं। अगर आबादी के तनासुब से भी देखा जाए तो पाकिस्तान की जो IT एक्सपोर्ट वो कम से कम $25 अरब होना चाहिए, और पोटेंशियल है।
ہمارے نوجوان باصلاحیت ہیں, لیکن کیا ہے کہ انہوں نے اپنا آپ کی جو اسکل ڈیولپمنٹ اکارڈنگلی کرنی ہے. اسی طرح فار ایگزامپل ایک اور شعبہ آپ دیکھیں جو میڈیسن کا شعبہ ہے, دنیا بھر میں بے تحاشا شارٹیج ہے میڈیکل سروس پروفیشنلز کی. اب ہم جب میڈیکل سروس کی بات کرتے ہیں تو کیا آتا ہے, ڈاکٹر بننا ہے. جی دنیا بھر میں ڈاکٹر کے ساتھ جو پیرامیڈیکل اسٹاف ہوتے ہیں, جسے ہم عام زبان نرسز کہتے ہیں, وہ ڈاکٹر زیادہ پیسے بناتے ہیں. اور دنیا میں اب یقین مانیں کہ ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں ملینز آف نوکریاں ہیں جو پیرامیڈیکل اسٹاف کے لیے اویلیبل ہیں. اور پاکستان میں بھی اب ایٹ لیسٹ کراچی کے حد تک ہم کہہ سکتے ہیں ایسے بہت سارے نئے ادارے سامنے آ رہے ہیں جو نرسنگ کی اور پیرامیڈیکل کی شعبے کی تعلیم دے رہے ہیں. تو یہ ایسے بہت سارے شعبے ہیں جس کے اندر ہے, لیکن آپ نے اس پہ اسپیشلائزیشن کرنی ہے. آپ نے دیکھنا, آپ انرجی کے شعبے کو دیکھ لیں, اس میں آنے والا وقت جو ہے وہ سولر انرجی کا ہے, شمسی توانائی کا ہے. تو ہمارے کتنے بچے ہیں جو اس کے اندر اسپیشلائزیشن. جیسے ہوتا یہ ہے کہ آپ نے تھوڑا سا جو ہے محنت کرنی پڑتی ہے, آپ نے اپنی ریسرچ کرنی پڑتی ہے. کب سے؟ جب آپ اسکول کالج میں ہوتے ہیں کہ میں نے آگے جا کے کیا کرنا ہے. اچھا نعمان صاحب, ہمیں آپ یہ بھی بتائیے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان پہ پیرنٹس کا بہت پریشر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پیرنٹس چاہتے ہیں ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے, بچہ چاہتا ہے میں انجینئر بنوں. ٹھیک ہے, اب یہ جو دہرانیہ آتا ہے نا, اس میں بچہ اتنا کنفیوز ہوتا ہے, اس کو خود نہیں پتا ہوتا اس نے کیا کرنا ہوتا ہے. تو اس کا کیا حل ہے, اپنی تعلیم کا بچہ انتخاب کیسے کرے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے اور جو روزمرہ ہماری آس پاس کے لوگوں کی زندگی میں نظر بھی آتا ہے. یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ پیرنٹس کو یہ چیز ریئلائز کرنے کی سب سے پہلے ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک جیسا دماغ نہیں دیا, ایک جیسی شخصیت نہیں دی. دنیا میں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اگر اچھا پینٹر بن سکتا ہو یا اچھا شیف بن سکتا ہو, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھا میتھمیٹیشین بھی بن سکتا ہو. تو سب سے پہلے یہ ریئلائزیشن پیرنٹس کو ہونا ضروری ہے کہ بھائی آپ اس بچے کو ایک شعبہ چننے کا موقع دیں. البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو جو شعبے کا چنتے وقت, اپنا کیریئر بناتے وقت آپ نے مد نظر رکھنی ہوتی ہیں, جو پیرنٹس کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے اور بچوں کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے. پہلی چیز تو جیسا کہ ہم نے بات کی بچوں کا ایپٹیٹیوڈ, یعنی قدرتی صلاحیت. آپ دیکھیں کہ ایک بچہ جب آپ نے جو سبجیکٹ کی اسپیشلائزیشن کس گریڈ میں جا کے سلیکٹ کرنی ہوتی ہے, 9ویں 10ویں میں جا کے. اگر میٹرک میں, اگر آپ او لیولز یا اے لیولز میں ہیں تو آپ نے 9ویں تک آپ نے بیسک لینا ہوتا ہے, اور 10 اور 11ویں میں جا کے اپنے سبجیکٹ کو آپ نے جو ہے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب بچہ نیچے سے اوپر آ رہا ہوتا ہے تو پیرنٹس اور ٹیچر دیکھ سکتے ہیں کہ اس بچے کا نیچرل ایپٹیٹیوڈ کیا ہے, کس سبجیکٹ میں وہ مستقل اچھے مارکس دے رہا ہے, کس سبجیکٹ کو خوشی سے پڑھتا ہے. بعض مرتبہ کو اگر کوئی انسان ذہین ہے وہ مارکس ہر سبجیکٹ میں لے لے گا لیکن خوشی سے نہیں پڑھ رہا ہوگا. اسی لیے بہت ضروری ہے پہلے کہ جب بچہ اپنی سبجیکٹ سلیکشن کے لیے جا رہا ہے تو ایک مرتبہ اسکول, اور بہت سارے اچھے اسکول کرتے ہیں, مٹیریل اسکول بھی, یا کم سے کم اگر آپ کا اسکول نہیں بھی کر رہا تو والدین بچے کی جو کلاس ٹیچر ہے اس سے جا کے ایک بار مل لیں کہ بھئی آپ نے اس بچے کو 1 سال تک پڑھایا ہے. لیکن والدین تو کچھ دیر پڑھاتے ہیں بچوں کو, یہ ٹیوشن بھیج دیتے ہیں. جو ٹیچر ہوتی ہے وہ بچوں کو 5 گھنٹے روزانہ پڑھاتی ہے. ایک استاد سے بہتر کوئی کسی دوسرے بچے کے ایپٹیٹیوڈ کو نہیں جانتا. تو میں تو ایک چھوٹی سی تجویز یہ دوں گا, جو لوگ ہمارا پروگرام دیکھیں گے, کہ بھائی آپ کچھ نہ کریں, آپ سے بچے کے اسکول ٹیچر کے پاس جائیں اور پوچھیں بھائی آپ کی رائے میں ہمارا بچہ کس سبجیکٹ میں اچھا ہے اور کس سبجیکٹ میں اس کو جانا چاہیے. یہ ایک بہت چھوٹی سی چیز ہو گئی. تو پہلی چیز تو یہ ایپٹیٹیوڈ سلیکشن ہو گئی. اور دوسری چیز جو ایک بچوں کو بھی سمجھنی چاہیے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اور خاص طور پر پاکستان میں انفارچونیٹلی خواتین میں یہ چیز آ جاتی ہے, مسئلہ آتا ہے کہ ہمارے یہاں ہر شعبے کی جو ہے شاید اپورچونیٹیز, لیکن بہت سارے شعبوں میں ہوتے ہیں لیکن بعض شعبے ایسے بھی ہوتے ہیں اس میں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں ڈیمانڈ اویلیبل ہے بھی کہ نہیں ہے. تو آپ بندے کو مارکیٹ ڈریون بھی ہونا چاہیے. یہ 2 چیزیں ہو گئیں. تیسرا آپ نے دیکھنا ہے افورڈیبلٹی. ہو سکتا ہے میری خواہش ہو کہ میں باہر جا کے پڑھوں ملک سے کسی شعبے کے اندر, لیکن میرے ابا کے پاس پیسہ ہی نہ ہو کہ مجھے باہر بھیج سکے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے اندر بھی یہ ہے کہ جو اچھے اسٹوڈنٹ ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے جب وہ ارلی ایئرز ہوتے ہیں اسی میں اسکالرشپس کے آپشنز دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور آپ یقین مانیں دنیا کی ساری بڑی یونیورسٹیوں میں اسکالرشپس کے آپشنز اویلیبل ہیں. دنیا کی ساری اچھی یونیورسٹیز کا موٹو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ میں اتنی صلاحیت ہے کہ آپ ہماری یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے اہل ہیں تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے پیسوں کی وجہ سے تعلیم چھوڑنی نہیں پڑے گی. یہ پاکستان میں بھی ہے, باہر بھی ہے. اسٹوڈنٹ لونز مل جاتے ہیں, آپ پارٹ ٹائم جاب کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ میں کسی سبجیکٹ میں دنیا کی اچھی یونیورسٹی میں اسپیشلائز کرنا ہے تو اپنے اسکول ڈیز سے آپ ان سے کمیونیکیشن شروع کریں کہ آپ کا ایلیجبلٹی کرائٹیریا کیا ہے, کیا طریقہ کار ہے, اسکالرشپس کے کیا آپشنز ہیں. ہم تم چیزوں پہ کام کریں. لیکن دیکھیں یہ ایک دن کا کام نہیں ہوتا. جب آپ 13 یا 14 سال کے ہو تب سے آپ نے محنت کرنا شروع کرنی ہے, اور والدین نے بھی ذرا محنت کرنی ہوتی ہے کہ ریسرچ کریں. دھکا مار کام نہیں ہوتا. تھوڑا سا دماغ لڑائیں, تھوڑا ڈسکس کریں, اپنے آس پاس کے لوگوں
لوگوں سے ملیں اور پھر دیکھیں. اور یہ مت سوچیں کہ میں کاروباری ہوں تو میرا بچہ بھی کاروبار کرے گا, اگر میں ڈاکٹر ہوں تو میرا بچہ بھی ڈاکٹر بنے گا. ایسا نہیں ہوتا. بچے کو چوائس کا موقع دینا چاہیے. بچے کو چوائس کا موقع دینا چاہیے. تو اگر تھوڑا سا جو ہے, جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ جب بچہ 14 سال یا 15 سال کی ایج تک مختلف سبجیکٹ پڑھتا ہے تو والدین کو بھی اندازہ ہوتا ہے, ٹیچر کو بھی پتہ ہوتا ہے, بچوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں کس سبجیکٹ میں ایکسل کر سکتا ہوں. لیکن اگر تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے اس پہ غور کیا جائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بچوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا صلاحیت دی ہے اور کس میں وہ ایکسل کر سکتا ہے. بہت شکریہ نعمان عبد المجید صاحب, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا ہمیں, اور ہمیں کافی کچھ سیکھنے کو ملا. کافی انفارمیٹیو سیشن رہا ہمارا آج کا. آپ لوگ مزید اگر کسی ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی ہمیں DM کیجیے گا, اور کیپ واچنگ ینگستان.